اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں، کچھ بورڈ ممبران کی باتیں ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بیس پرائس 85 ارب تھی. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ تھا کہ 70 بلین آپ ڈالیں گے اور باقی آپ دیں گے 10-15 بلین. واٹ از یور انفارمیشن؟ کیا یہ کنفیوژن کیا ہے؟ جی ایک تو کنڈیشن ضرور انہوں نے رکھی تھی جو کہ گن پوائنٹ پر رکھی تھی کہ آپ کتنا انجیکٹ کریں گے آفٹر ٹیکنگ اوور تاکہ آپ نیا فلیٹ ایڈ کر سکیں یا اس کے دوسرے جو سسٹمز ہیں آئی ٹی سسٹمز کو انہینس کر سکیں اینڈ سو آن. تو مجھے یہ بالکل مصدقہ اطلاع ہے کہ جی 85 بلین وہ سپلٹ یہ بورڈ کے لیول پر کہ جی اس میں سے 10 سے 15 بلین بیس پرائس اور 70-75 بلین اس کو انجیکٹ کرنے پڑیں گے. تو میرا فرسٹ رسپانس یہ تھا کہ پھر اس کو بیس پرائس کو پھر 85 نہیں کہتے نا آپ. تو آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ بیس پرائس واز ناٹ 85، بیس پرائس واز 10 اور 15 بلین. باقی آپ نے اگر کوئی کنڈیشن ڈالنی تھی تو اس کی کنڈیشنز تو سیپریٹ تھیں. جیسے آپ نے کانٹینجنٹ لائبلٹی کی کنڈیشن ڈالی تھی، جیسے آپ نے ٹیکس لائبلٹی کی، امپلائیز کی کنڈیشن، وہ اس میں آنا چاہیے تھا. بائی دا وے اس میں آنا بھی نہیں چاہیے. میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ گن پوائنٹ پر کس کو کہیں کہ آپ کس طرح سے فلیٹ ایکسپینڈ کریں گے. اگر آپ کو اتنا پتا تھا تو آپ خود چلا لیتے اس کو. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس قسم کی انجیکشن کی، کیپٹل انجیکشن کی ضرورت ہوگی. سو وہ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑتے ہیں. سو آئی تھنک اگین بڈ پرائز کی کیلکولیشن اور جس طرح سے پریزنٹیشن کیا گیا، سیکٹری جو ہیں پرائیویٹائزیشن وہ پہلے سستی روٹی کے ایک زمانے میں انچارج تھے، تو آپ اس سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں. تو پھر اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بریک سے پہلے کہ کتنا پیسہ ہمارے زمانے میں دیا گیا لگ چکا ہے. اب بھی تو 7-8 ملین اب بھی دیا ہے. جی 10 ملین ڈالرز کے قریب تھا جو ہمارے زمانے میں دیا تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دی ایگزیکٹ فگر بٹ اراؤنڈ 10 ملین ڈالرز. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو فائنینشیل ایڈوائزرز تھے ان کی جو سب سے زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ بیسٹ پاسبل گلوبل انویسٹرز کو لے کے آئیں گے. یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو یہ بھی یہاں بھی بڑا فیلئر ہے کہ ایک بھی فورن انویسٹر نہیں لے کے. تو یہ جو فائنینشیل کنسلٹنٹ اب انہوں نے لیا، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ بڈرز بھی لائے اور انٹرسٹ جنریٹ کرے. وہ بھی کوئی کسی نے اس سے پوچھا بھیا ان کی ہوتی ہے، تو نے ملینز آف ڈالرز لے لیا اور لے کے تو یہاں سے ایک ریل اسٹیٹ کے ڈیلر کو لے آیا، دیٹس اٹ. مالک جب وہ آتے ہیں نا پریزنٹیشن کرتے ہیں، کمپیریٹیو پروسیس ہوتے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر، تو وہ فار اے گلوبل ٹرانزیکشن تو وہ پوری دنیا میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ایتھوپین ایئر لائن کو پرائیویٹائز کیا تھا یا پتہ نہیں میکسیکن ایئر لائنز کو کیا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو. اس کی جو وہ سب سے بڑی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ اوکے آپ کو ہم بنا رہے ہیں فائنینشیل ایڈوائزر بیکاز آپ مارکیٹنگ. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دنیا بھر میں جا کے مارکیٹنگ نہیں کریں گے نا. ہاں وہ کریں گے، فائنینشیل ایڈوائزر ان کو لے کے جائے گا روڈ شوز پر جہاں جہاں جانا ہے، چاہے دبئی جانا ہے، چاہے دوحہ جانا ہے، چاہے بیجنگ جانا ہے یا جہاں بھی جانا ہے، وہ بتائیں گے پوٹینشیل بیکاز دے آر دا پیپل ہو آر فرنٹ ٹاسکنگ دس پرٹیکولر ایسپیکٹ کے مارکیٹنگ کا ایسپیکٹ ہے. ان سے پوچھا ہی نہیں، ان کو فیس بھی اٹھا کے دے دی پتہ نہیں 7 ملین ڈالر یا 10 ملین ڈالر. سو اٹس اے فیلئر ایٹ آل اینڈز. اور یہ صرف پرائیویٹائزیشن کے لیے دھچکا نہیں ہے، پی آئی اے کے لیے دھچکا نہیں ہے، یہ پورا پرائیویٹائزیشن پروسیس. وی آر ڈاؤن ٹو لاسٹ 60 سیکنڈ. تو مجھے زبیر یہ بتائیں اگر فائنینشیل کنسلٹنٹ ہم نہیں ٹھیک لائے، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سیٹ اپ کی ہم نے دیکھ لی ہے 1 سال نہیں 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ ہر چیز ڈوب رہی ہے. تو کیا پھر آپ سٹیم نہ کر دیے لاسز کے؟ اچھا بھیا یا تو ایئر انڈیا بکی تھی 1 روپے میں، کسی بڑے گروپ کو دیں اور ورنہ اس کو بند کریں. نہیں، کمپیٹیٹو پروسیس رن کریں، کمپیٹیٹو پروسیس رن کریں اینڈ لیٹ دیٹ کمپیٹیٹو پروسیس ڈیسائیڈ کہ اس کی کیا پرائس ہوگی. اور اس میں آپ نے صرف یہ خیال کرنا ہے دا کوالٹی آف دا بڈرز، وہ کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کے عوام. تو ان دا مین ٹائم اگر اس میں پھر 4 مہینے لگیں گے تو 250-300 ارب اور ٹھک جائے گا. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے. دیکھیں نا یہ اب اپریل 2022 سے حکومت بیٹھی ہے، سوال تو ان سے بنتا ہے کہ بھائی جو چلیں زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ، وی رن آؤٹ آف ٹائم. روکا گیا تھا